اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف جو کیا جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور اعتکاف کی نیت کیسے کریں گے، اور اعتکاف کے مسائل کیا ہیں۔ اگر آپ ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں، اعتکاف کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں انشاءاللہ العزیز ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف جو رمضان میں کیا جاتا ہے، اس اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس اعتکاف کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جو اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، اس اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے کہ ایک بستی میں جو مسجد ہے، اس مسجد کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو محلے والے ہیں، اہل محلہ میں سے، اہل بستی میں سے اگر ایک آدمی بھی اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے تو تمام بستی والے، تمام محلے والے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور اگر پوری بستی میں سے، پورے محلے میں سے ایک بھی آدمی اعتکاف پر نہیں بیٹھتا تو سارا محلہ، ساری بستی گناہگار ہوتی ہے۔ یہ جو اعتکاف ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی ایسی سنت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال ادا فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف، اللہ کے پاک پیغمبر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ہر سال رمضان کے مہینے میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سے قبل جو رمضان تھا اس میں اللہ کے پاک پیغمبر نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی اعتکاف پر بیٹھتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کانا کا حجتین او عمرتین، اس کو 2 حج اور 2 عمرے ادا کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی رمضان کے اندر اعتکاف پر بیٹھتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہوا یعکف الذنوب ویجری لہ الحسنات، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی نیکیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو معتکف کہا جائے گا، اور جو معتکف ہے اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے جو مرد حضرات ہیں کے لیے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر اعتکاف نہیں ہے۔ دوسری شرط عاقل ہو، پاگل پر اعتکاف نہیں ہے۔ تیسری شرط بالغ ہو، غیر بالغ پر اعتکاف نہیں ہے۔ چوتھی شرط مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ مرد حضرات گھر میں اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکتے، مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں گے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مسجد کے اندر ٹھہرنا ضروری ہے، مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ روزے کا ہونا ضروری ہے، اور روزہ نہیں رکھے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ مسجد کے اندر اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے 20 رمضان کو مغرب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے نیت کا کرنا ضروری ہے، اور غروب آفتاب سے قبل مسجد میں آ کر نیت اگر نہیں کرے گا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان تمام شرائط پر جو آدمی پورا اترتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف پر بیٹھے۔ اس لیے مرد حضرات کا مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے، اور جو لوگ اعتکاف پر بیٹھیں گے ان کو چاہیے کہ وہ آج 20 رمضان ہے تو آج شام جو ہے وہ مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں جا کر نیت کر لیں گے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور دل کے اندر یہ پختہ ارادہ کر لیں گے کہ میں مسجد کے اندر آخری 10 دن کے اعتکاف مسنون کی نیت کرتا ہوں۔ زبان سے کہہ لے تب بھی ٹھیک ہے، زبان سے نہیں بھی کہتا تو دل کے اندر ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو 10 دن اعتکاف پر بیٹھیں گے تو اعتکاف پر بیٹھ کر عبادت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، تہجد پڑھے جائیں، استغفار کیا جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں، وظائف کیے جائیں، کسی دینی کتاب کا مطالعہ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا جائے۔ اور پھر اعتکاف کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے، اور
رمضان کے آخری جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔